كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اس سے پچھلی 5 آیتوں میں متقین کا تذکرہ ہوا جو خالص مومن ہے اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ان کی 5 صفتیں ذکر ہوئی، پھر اس کا نتیجہ ذکر ہوا۔ اب ان 2 آیتوں میں خالص کافروں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اگلے رکوع میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ہے تو کافر لیکن لبادہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا اوڑھ رکھا ہے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور باندرون کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے خالص ایمان والوں اور خالص کافروں کا تذکرہ، پچھلی 5 آیتوں میں خالص ایمان والوں کا تذکرہ اور ان 2 آیتوں میں خالص کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کفر کا لفظی معنی ہے اصل عربی میں، عربی لغت میں چھپانا، اور اسی وجہ سے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی میں کہ وہ زمین میں دانے چھپا دیتا ہے اور پھر وہ اگاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی ذکر ہے اعجب الکفار نباتہ کزرع اعجب الکفار نباتہ، کہ زمینداروں کو اور کسانوں کو اپنی فصلیں بڑی اچھی لگی، تو وہاں کفار کا لفظ زمینداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو کافر کی جمع ہے اور کفر سے لفظ نکلا ہے۔ تو کفر کا لفظی معنی ہے چھپانا۔ تو کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو چھپا دیتا ہے۔ اور کفر پھر شرعی اصطلاح میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یکسر انکار کر دینا اور دوسرا ناشکری کرنا۔ قرآن کریم میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا تمہیں نعمتیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ کفر سے مراد ہے ناشکری۔ اور ایک حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی ان کی کفر کی وجہ سے۔ صحابیات نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو اور احسانات کی ناشکری کرتی ہو۔ تو لفظی معنی کفر کا چھپانا، اور پھر شرعی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ 2 ہے، ایک ہے انکار کر دینا اور ایک ہے ناشکری کرنا۔ یہاں انکار والا معنی ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اور یہ انکار بھی مختلف قسم کا ہے، یا تو صریح انکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہی ہو، جیسے دہری لوگ کرتے ہیں، کمیونسٹ لوگ،
جن کی بڑی تعداد چائنا اور روس میں موجود ہے اور بھی ویسے باقی دنیا میں موجود ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ پیغمبروں کو نہیں مانتے، جیسے یہودی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یحییٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ عیسائی ہے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تیسرے درجے کا کفر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن اس شریعت میں سے کسی رکن کا یا کسی حکم کا انکار کرتے ہیں، جیسے منکرین زکوٰۃ تھے، یا آج کل کے دور میں منکرین حدیث ہے، یا اس طرح دیگر ایسے گمراہ گروہ۔ اور چوتھا درجہ وہ ایسا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، نہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، نہ کسی رکن کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اعمال میں کچھ ایسا کر گزرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کافر قرار پاتے ہیں، جس طرح بے شمار احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کر دیا ہے۔ تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے، جو نماز کا تارک ہے یا پکا بے نماز جو ہے، وہ زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، اور دین کے سارے احکام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، اور نماز بھی اس لیے وہ نہیں چھوڑتا کہ جی میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ سستی کی وجہ سے کہ اگر نہ پڑھی تو کیا ہوا، تو وہ نہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا درجہ ہے، اور بھی اس کی تفصیل علماء نے ذکر کی ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال یا ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ مثلا جادو کرنا یا جادو کرانا یہ بھی کفر ہے، اور دین اسلام کے کسی بھی رکن کا یا دین اسلام کی طرف منسوب کسی عمل یا کسی چیز کا مذاق اڑانا، مسجد کا مذاق اڑانا، یا جو ہے قرآن کا مذاق اڑانا، یا نماز کا مذاق اڑانا، یا روزے وغیرہ کا مذاق اڑانا۔ سوشل میڈیا پہ نماز کے حوالے سے اس طرح کئی ویڈیوز موجود ہے کہ اس میں جو ہے لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور عجیب انداز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی نماز کا ایک مذاق بنایا ہوا، ڈرامہ بنایا ہوا نماز کا۔ تو یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کو ناپسند کرنا، کہ یہ حکم اگر نہ ہوتا، مثال کے طور پر کیجیے اللہ تعالیٰ اگر یہ سود کو حرام نہ کرتا تو اچھا ہوتا، یہ اس طرح اور کسی حکم کو کہ یہ حکم اگر نہ ہوتا تو، جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ اسلام میں یہ جو سزائیں ہیں چوری کے، ڈکیتی کی اور اس طرح کی، اگر یہ نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کچھ لوگوں کے کفر کے بارے میں کہ وہ کافر ہو گئے، کیوں؟ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس میں سے کسی حکم کو انہوں نے ناپسند کیا۔ تو یہاں پہ جو کفر مراد ہے وہ کفر ہے رسول کے انکار کا، اور وہ کفر بھی کفر عنادی ہے۔ جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ حقیقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، اور جو یہ دین پیش کر رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی دین ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ جو بنو عبد مناف ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا گھرانہ، ساری اچھائیاں اور ساری فضیلتیں انہی کے پاس ہے، سارے نام جو ہے ان کے پاس ہے، تو اگر یہ بھی ہم ان کی مان لیں، نبوت بھی ہم ان کی مان لیں، تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ تو خاندانی تعصب کی وجہ سے وہ کفر پر اڑا رہا، ڈٹا رہا۔
تو ایسے ضدی کافروں کے حوالے سے یہ آیت ہے کہ یہ جو ضدی کافر ہے، عنادی کافر ہے، یہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور مدینے میں یہ صورت نازل ہوئی تو مدینے میں تو ابو جہل نہیں تھا، لیکن مدینے میں یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے جو اپنی نجی محفلوں میں قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی دشمنی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہتے تھے کہ یہ تو یہودی ہے، ان کی کتابوں میں تو میری صفتیں موجود ہیں، تو یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہاں تک پریشان ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ اے میرے پیغمبر آپ تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیں گے موت کے اس غم سے اور اس کڑن سے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے دو آیتیں اتاری کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، یہ جو ضدی ہے، جو ضدی نہیں تھے اور لا علمی کی وجہ سے کفر کرتے تھے، جب ان پہ بات کھلی تو وہ ایمان لے آئے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ اور اس طرح دیگر بڑے سخت اس دور میں جو کافر تھے، ان کو علم نہیں تھا، لیکن جب ان کو علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کیا۔ تو یہاں اس ضدی کافر مراد ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء برابر ہے، برابر بات ہے، علیہم ان پر، اانذرت کیا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، انذرت یہ نون زال اور را اس کا مادہ ہے، جس کا معنی ہے کسی کو خبردار کرنا خوف کے ساتھ، جسے جہنم سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرانا، آخرت سے، قیامت کی سختیوں سے، قبر کے عذابوں سے ڈرانا اور اسے خبردار کرنا اور اس کے بارے میں معلومات بھی دے دینا کہ اس طرح ہوگا اور کیوں ہوگا، وہ اعمال بھی بتا دینا کہ ان اعمال کی وجہ سے یہ مسائل سامنے آئیں گے اور یہ ان عذابوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں انذار۔ انذرت اسی سے نکلے، اگر آپ ڈرائیں ہم ان کو، ان ضدی اور عنادی کافروں کو آپ ڈرائیں، ام یا لم تنذر آپ نہ ڈرائیں، ہم ان کو، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہے۔ علیہم کا محاورہ ترجمہ یہ ہوگا ان کے حق میں، سواء برابر ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، لیکن اس کے باوجود حکم تھا دعوت کا کہ آپ نے استثناء نہیں کرنی کہ اس کو دعوت دینی ہے کیونکہ اس کو شاید پتہ نہیں ہے اور یہ بندہ تو اس کو تو بہت دعوت دی ہے، یہ تو ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔ تو حکم یہ ہے کہ انذر الناس لوگوں کو ڈراؤ۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو اور جو لا علمی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہو تو اسے ہدایت ہو جائے گی، اور جو ضد کی وجہ سے اڑا ہوا ہو تو وہ انکار کرے گا۔ تو اس آیت میں ان خالص کافروں کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیت میں پھر اس کی وجہ بھی ذکر ہے اور اس کا نتیجہ بھی ذکر ہے کہ یہ خالص کفر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق رہی تو کل انشاءاللہ اگلی آیت کا اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو،
لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔